دوستو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہم سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے the real life story of حضرت آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوقات کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ فرشتوں نے جنوں جیسی مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تسبیح اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین پر فساد، بڑے بڑے گناہ اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، اللہ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر گئے مگر شیطان یعنی ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اللہ نے شیطان یعنی ابلیس سے پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پھر شیطان نے غرور میں آ کر کہا کہ مجھ کو آگ اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اور میں اس سے زیادہ افضل ہوں۔ پھر اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ الہی سے نکال دیا اور کہا کہ تم مردود ہے، تم پر قیامت تک اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں، اور میں پھر لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ نے کہا، اگر ان میں سے کوئی تیرا کہنا مانے گا تو ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، لیکن میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں چلے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنایا تاکہ ایک دوسرے سے سکون پا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جنت میں جا کر جو مرضی کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تم دونوں کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے یقین دلوایا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا اس پر یقین کرنے لگے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں، درختوں کے پتوں سے ستر چھپانے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور فرمایا، میں نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس تک نہ جانا۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا نے کہا کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا نے کہا کہ اگر آپ ہمیں بخشیں گے نہیں، ہم پہ رحم نہیں کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے زمین پر حضرت آدم اور حضرت حوا کو اتارا۔ پھر زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم نے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر حضرت آدم پر رحم کیا، پھر معاف کر دیا اور فرمایا، تم اور تمہاری اولاد اس دنیا میں رہو۔ یاد رکھو کہ تمہاری طرف جب کوئی نبی ہدایت کے لیے بھیجا جائے گا تو تم اس کا کہنا ماننا۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 900 سال تھی، اور ہمیں اس بات سے سبق ملتا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ یا کوئی غلطی کریں تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ بے شک ہمارا رب یعنی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔